کہاں رہی ہیں، کہیں دعوت اسلامی کی بہاروں کے نام سے ہے اور کہیں تبلیغی جماعت کی کارگزاری کے نام سے، یہ ہر جگہ جاری ہے۔ کہتے ہیں جی وہ بزرگ ادھر تھے تو ہے ادھر تھے، روحانی طور پہ ان کو وہاں دیکھا گیا، انہوں نے وہاں نماز پڑھی۔ یہ ہے بابوں نے جو آپ کو بتایا۔ اور سر صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے تو بنو سلمہ وہاں کھڑے تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ان کا یا رسول اللہ ہم بڑی دور سے اپنے گاؤں سے مسجد نبی میں آپ کے پیچھے نماز کے لیے آتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، بڑی مشکل سے پہنچ پاتے ہیں، جماعت پکڑنے میں مشکل ہوتی ہے، تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم مدینہ شریف شہر کے اندر ہی شفٹ ہو جاتے ہیں تاکہ آسانی سے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے ہو ہر قدم کے عوض تمہارے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ یار صحابہ کرام کیا لوگ تھے یار، کوئی آرگومنٹ ہی نہیں کیا، کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے ادھر ہی رہیں گے۔ کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ تھک جائیں گے، یہ نیکیوں کے لیے کتنے حریص۔ اور کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ حضور ہمارے قدموں کی خاک سے جو خاک اڑتی ہے، ہمارے گھوڑے کے قدموں کے سم سے جو خاک اڑتی ہے، وہ جب گھوڑے کے نتھنے میں بیٹھے تو اس کے برابر بھی کوئی امت کا ولی غوث قطب ابدال نہیں ہو سکتا، تو ہمارے بعد تو بزرگان دین ہواؤں میں اڑ اڑ کے مکے اور مدینے نمازیں پڑھیں گے، تو یا رسول اللہ ٹھیک ہے ہم شفٹ نہیں ہوتے، ہم اڑ کے آ جایا کریں گے۔ اس زمانے میں کوئی نہیں اڑتا تھا، آج بھی کوئی نہیں اڑ سکتا میرے بھائی، کہانی ہے سب۔ اگر کسی کو زوم ہے نا اڑ سکتا ہے تو سارے بزرگان دین اکٹھا کہتے ہیں دنیا اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے، ایک ولی لے آؤ نا سر، منار پاکستان پہ چڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں تو یقین ہے کہ وہ شہادت کے رتبے پہ پہنچیں گے۔ انگریز کا پیراشوٹ اس کو باندھ دیں گے، وہ چھلانگ لگائے اڑ کے بتائے، اور جب ویسے تو وہ پہلے ہی توبہ کر لے گا، اور اگر وہ چھلانگ لگائی دے شہید ہونے کے لیے تو مرنے سے پہلے ایک بٹن دبائے، اس کے بعد زمین پہ لینڈ کرتے ہی نہ اناؤنسمنٹ کرے، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ سر پھر یہی ہونا چاہیے نا، کہانیاں کرائی سے توبہ بھی کرنا، اور پھر وہ اپنے مریدوں کو بھی کہے کہ مرنے سے پہلے اے مریدو کر لو اس پہ غور، میرا خدا اور تھا اور کتابوں کا خدا اور، اب میں کتابوں کے خدا کو ماننا شروع ہو گیا ہوں۔ سر یہ چھوڑ دیں، جن کو اپنے بزرگوں پہ مان ہے نا، ان کے ساتھ آپ جہاز میں فلائٹ لیں، سارے مرید کٹھے ہوں، بڑے بڑے امیر مرید ہوتے ہیں نا، کاکپٹ سے صرف پائلٹ کو نکال کے نا پیچھے لیں اور کسی ولی اللہ کو بٹھا دیں کاکپٹ میں، وہ یہ جہاز لینڈ نہیں کرا سکتا، اڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس دنیا میں نہیں لینڈ کرے گا، آخرت کی زندگی میں، لیکن فائدہ کوئی نہیں نظر، لینڈ ہوئے گا انشاءاللہ، ظاہر لینڈ تو انہیں کرنا ہے جو فیول موکڑا ہے۔ وہ لادہ بات ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ پھونک مار کے بغیر پیٹرول کے گاڑیاں چلاتے ہیں، لیکن جہاز نہیں اڑتا بغیر پیٹرول دے۔ سب کہانیاں اتنی کہانیاں، اور لوگ وہ جی جناب نکاح ماری لوہے محفوظ پڑھ گیا، تھلے ویکھیا 7 زمینہ کراس، تیل بھی کراس۔ وہ سر ایڈون نے دریافت کیتا آ کے 200-250 سال پہلے پنسلوینیا چ، تو کیا کرتے رہے ہیں؟ تیل کیوں کراس؟ ہر بزرگ کو ہی تیل کراس ہو گیا سر؟ نہیں، دنیا بقدر ایفرٹ ہے، جو ایفرٹ پٹ کرے گا اسے رزلٹ ملے گا۔ وہ تخت بلقیس والا آپ میرا کلپ دیکھ لیں، تو باقی چیزیں میں نہیں بیان کرتا۔ سیکنڈ لاسٹ مثال، چوتھی، آپ کو پتا یہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، سیدنا اسامہ ابن زید سے متعلق۔ ایک جنگ کے دوران کافر سے مڈ بھیڑ کے دوران جب وہ کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن انہوں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ بعد میں قلق تھا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ اس طرح لڑائی ہوئی، وہ میری تلوار کے نیچے آیا، کلمہ پڑھ دیا، پھر بھی میں نے اسے قتل کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ کہ یا رسول اللہ اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا، ڈر کی وجہ سے، اندروں وہ کافر تھی، ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک بھی ہو، ہم بھی یہی ججمنٹ کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟
تو صحابہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ کہ اولیاء اللہ دل کا حال جان لیتے ہیں تو ہم تو اولیاء کے امام ہیں؟ جی میں نے دل چیر لیا تھا، اور جو کہہ رہا تھا اس کو بھی پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ کوئی نہیں دل چیر سکتا، صرف نبی کو وحی کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا؟ نبی علیہ السلام یہ الفاظ ریپیٹ کرتے رہے۔ سیدنا اسامہ کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوتا، کم از کم میرا یہ گناہ تو دھل جاتا۔ ہوئے ہوئے، اسامہ ابن زید عام بندہ نہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے تو دوسرے طرف اسامہ ابن زید کو، حضور کے بچوں کی مانت، پوتا حضور کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑے بڑے صحابہ غصے کی حالت میں نبی علیہ السلام کو اپروچ نہیں کرتے تھے تو اسامہ ابن زید سے سفارش کرواتے تھے۔ وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے جب فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا اور نبی علیہ السلام کو سفارش کی گئی، وہ بھی اسامہ کے ذریعے کی گئی تھی، لیکن حضور نے ادھر بھی لحاظ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تم لوگ مجھے سفارشیں کرواتے ہو، اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگ اس لیے تباہ و برباد ہوئے، ان کے اشرافیہ کے لیے الگ قانون ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے الگ۔ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا، مجھے اپروچ کرتے ہو تم۔ یہ ہے اسامہ ابن زید۔ اور آپ ذرا مجھے بتائیں، جو کہتے ہیں جی بزرگ دلوں کے حال جان لیتے ہیں، کہتے ہیں آپ رائے ونڈ چلے جائیں، آپ ملتان شریف چلے جائیں، کسی بھی شریف جگہ پہ چلے جائیں تو مرید وہ ڈر ڈر کے بیٹھے ہوتے ہیں جی بزرگ دل کا حال جان لیتے ہیں۔ میں نے کہا نا، پرانیاں گلنا، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، ہوں تیرا دی برسیاں بھی ہو چکی ہیں نا، 1000 سالہ برسیاں، جو جتنا پرانا ہے وہ اتنی برسی ہو چکی ہے۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں، میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا اسٹرینتھ آف مٹیریل کا ایک فارمولا میکینکس آف مٹیریلز کا لکھ کے دیتا ہوں کاغذ کے اوپر، کوئی دنیا کا بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے۔ ہاں اگر وقت کا پیغمبر ہو وہ پڑھ کے بتا سکتا ہے، کیونکہ اسے وحی کی تائید حاصل ہوگی۔ نبی علیہ السلام کو کئی مواقع کے اوپر آپ کو پتا ہے کافروں نے سوال کیے ہیں، نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، اللہ نے صورتیں نازل کر کے جواب سکھا دیے۔ قصہ موسیٰ اور خضر سکھایا، حضرت یوسف علیہ السلام کی بایوگرافی سکھائی، ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق سکھایا سورۃ الکہف میں۔ نبی علیہ السلام کے پیچھے اللہ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی غیر نبی کو غیب پر مطلع کرے، وہ اپنے پیغمبروں کو غیب کے اوپر اطلاع دیتا ہے، اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پہ ایمان لاؤ، بس اس حد کو کراس مت کرو۔ تو نبی علیہ السلام کو اگر یہ چیلنج دیا جائے وقت کے پیغمبر کو، وہ پڑھ کے سنا بھی دے گا، اس کو اللہ آنے واحد میں سب کچھ سکھا دے گا۔ بابوں کو اس لیے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ تمہارا تو کہنا ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے، اللہ کو تو آتی ہے نا انجینئرنگ، پڑھ کے بتاؤ۔ تم کہتے ہو ہم دلوں کے حال جانتے ہیں، ہمیں کشف القبور ہوتا ہے، وہ بھی کہانیاں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے۔ ایک مدعم نامی غلام تھا نبی علیہ السلام کا، خیبر کے موقع پر نامعلوم تیر لگا، وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ نے کہا سیدھا جنتی ہے۔ آپ فرمایا تم جنتی کہہ رہے ہو، اس نے تو مال غنیمت کی ایک چادر چرائی تھی جو آگ کی پہنا دی گئی ہے اس کے اوپر، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام فوراً گھروں کو لوٹے، اگر کسی نے کوئی رسی کا ایک ٹکڑا بھی یہ سمجھ کے اٹھایا تھا نا اس کی تو خیر ہے، وہ بھی لا کے مال غنیمت میں جمع کروایا کہ یہ سر وہ لوگ سمعنا واطعنا تھے، سننے والے اور ماننے والے۔ تو صحابہ کرام کو تو سامنے میت کے اوپر آگ کی جو چادر نظر نہیں آئی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، آپ رک گئے، آپ کا خچر بدک گیا، کیونکہ آپ علیہ السلام اس پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کی برکت سے اللہ نے اس کو بھی دکھا دیا۔ ویسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک مناظر جو ہے وہ جنوں انس کے علاوہ ساری مخلوقات دیکھتی ہیں۔ آپ فرمائیں 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کھاتا تھا۔ پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے 2 حصے کر کے لگایا، فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، نبی علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں کی برکت سے۔ تو صحابہ کرام کو تو عذاب قبر نظر نہیں آیا۔ کہانیاں دل کا حال جان لیتے ہیں۔ سر اب زمانہ بدل چکا ہے، اب ہر طرف صدا ہے کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی، یہ علمی کتابی بات ہے۔ آخری مثال 5ویں، فقہ حنفی سے متعلق۔
फिका हनफी की सारी किताबों में आपको मिलेंगी ये सारी